آپ اسے محض اتفاق سمجھیں یا باقاعدہ منصوبہ بندی؟ شریف فیملی کے 3 بڑوں کو انتخابی دنگل میں 3 قیدی امیدواروں سے آمنا سامنا ہو گیا ہے۔ شریف فیملی کے 2 مردوں کو 2 قیدی خواتین سے براہ راست ٹکر لینی پڑ رہی ہے، اور اس ٹکر میں کون کتنا مضبوط ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف صاحبہ بمقابلہ صنم جاوید خان، میدان کون مارے گا؟ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام۔ آپ میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ ہی دیکھ رہے ہیں۔ لاہور میں جو انتخابی دنگل سج رہا ہے، ویسے تو پورے پاکستان میں 8 فروری 2024 کو انتخابات ہو رہے ہیں، لیکن لاہور اس کا مرکز اور محور اس لیے بنا ہوا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ شاید یہ حسن اتفاق ہے یا پھر باقاعدہ منصوبہ بندی ہے کہ تقریباً پاکستان کی سیاست میں جتنے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں ان کی نگاہیں اب لاہور کے 3 حلقوں پر ہوں گی، جس میں شریف فیملی کے 3 بڑوں کو پاکستان تحریک انصاف کی 3 قیدی خواتین کا براہ راست آمنا سامنا ہے۔ اور اس انتخابی دنگل میں یقیناً یہ ایک دلچسپ اس لیے ہے کہ ایک طرف ایک خاندان کے شریف فیملی کے 3 اہم ترین ممبرز ہیں، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف کی وہ خواتین ہیں جو اس وقت کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں، اور آج سے نہیں پچھلے 9 ماہ سے وہ پابند سلاسل ہیں، اور ان کا مقابلہ اس انتخابی دنگل میں شریف فیملی کے بڑوں سے ہو رہا ہے۔ تخت لاہور ہے، اور لاہور یقیناً اس پر شریف فیملی اپنا ہوم گراؤنڈ کلیم کرتی رہی ہے۔ ظاہر ہے جو پیچھے ضمنی انتخابات ہوئے تھے اس میں یہ تخت لاہور پاکستان مسلم لیگ نون سے چھن گیا تھا، اور پاکستان تحریک انصاف نے 4 کے مقابلے میں 3 سیٹیں، یعنی کہ 1 نون لیگ نے سیٹ جیتی تھی اور 3 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف نے جیتی تھی۔ اب یہ جو مقابلہ ہو رہا ہے اس میں 2 حریف جو ہیں وہ پہلی بار آمنے سامنے آ رہے ہیں، اور ایک نشست پر جو 2 حریف ہیں وہ تقریباً ان کے درمیان براہ راست تیسری کے چوتھی بار مقابلہ ہونے جا رہا ہے، بلکہ تیسری بار براہ راست انتخابی ٹاکرا ہونے جا رہا ہے ان کے درمیان۔ وہ ہیں حلقہ NA 130 شریف فیملی کے سربراہ، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد، 3 بار کے منتخب وزیر اعظم، چوتھی بار کے وزیر اعظم بننے کی خواہش رکھنے والے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ان کے مقابلے میں ہیں پاکستان تحریک انصاف کی قیدی رہنما اور پاکستان تحریک انصاف کی پنجاب کی صدر ڈاکٹر یاسمین راشد۔ حلقہ NA 130 یہاں پر نواز شریف صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشد کے درمیان بالکل براہ راست ٹاکرا ہے، اور یہ بڑا ٹاکرا ہے، کوئی عام ٹاکرا نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ ٹاکرے ڈسکس کر لیں، پھر حلقہ وائز ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرا حلقہ NA 119 ہے، جہاں پر میاں محمد نواز شریف کی صاحبزادی، پاکستان مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، اور پاکستان تحریک انصاف کی بالکل سیاست سے انجان، جس کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، جس کا کوئی اتنا بڑا کہا جائے کہ کوئی سیاسی کیریئر نہیں ہے، وہ لڑکی ہے، ایک ینگ سی لڑکی ہے جس کا نام ہے صنم جاوید خان صاحبہ۔ صنم جاوید خان کا مقابلہ مریم نواز شریف صاحبہ سے حلقہ NA 119 میں ہے۔ صنم جاوید خان صاحبہ کا معاملہ اس لیے تھوڑا سا اہم ہے کہ صنم جاوید کو آج ہی انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملی ہے۔ اس سے پہلے ان پر انتخابی جو پروسیس ہے اس کے سارے دروازے بند کیے گئے، لیکن اس لڑکی نے ہمت نہیں ہاری اور وہ سپریم کورٹ تک پہنچی ہے، جہاں سے انہیں اب الیکشن میں حصہ لینے کا حق مل گیا ہے۔ تیسرا جو عام ترین حلقہ ہے لاہور کا، جو شریف فیملی ورسز PTI کی قیدی خواتین، حمزہ شہباز شریف صاحب جو مسلم لیگ نون کے نائب صدر بھی ہیں اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب بھی ہیں۔ حلقہ NA 118 میں میاں حمزہ شہباز شریف صاحب کا جو مقابلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیدی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ سے ہے۔ اب ہم اس کو تھوڑا سا حلقہ وائز ڈسکس کرتے ہیں۔ جو حلقہ NA 130 ہے یہ اندرون شہر کا علاقہ ہے، جس میں بلال گنج کا علاقہ لگتا ہے، جس میں مونی روڈ لگتا ہے،
جس میں اسلام پورہ کا علاقہ لگتا ہے، جس میں انارکلی کا علاقہ لگتا ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو بڑے علاقے ہیں جہاں پر اچھا خاصا ووٹ بینک ہے۔ تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ غالباً بائی الیکشن میں بھی حصہ لے چکی ہیں اور وہ میاں نواز شریف سے ہار گئی تھیں۔ پھر 2013 کے انتخابات میں انہوں نے حصہ لیا تھا، پھر بھی وہ ہار گئی تھیں۔ بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے مقابلے میں ڈاکٹر یاسمین راشد نے الیکشن لڑا تھا، وہ پھر بھی ہار گئی تھیں۔ اب وہ پھر میاں نواز شریف صاحب کے مقابلے میں ہیں۔ اس بار تھوڑا سا معاملہ اس لیے ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جو 16 ماہ کی گورنمنٹ مسلم لیگ نون اور اس کی اتحادی حکومتوں نے نبھائی ہے، اس میں جو مہنگائی اور دیگر صورتحال ہے، پھر ایک ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت قیدی ہیں، وہ قید ہیں، وہ نہ اپنی کیمپین چلا سکتی ہیں، نہ اپنے ووٹر سے براہ راست رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو کتنی سمپتی ملتی ہے۔ ظاہر ہے ہمارے جو معاشرہ ہے اس میں ہمدردی کا ایک عنصر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور پھر خواتین کے ساتھ تو وہ اچھا خاصا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کینسر سروائیول ہے، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ ایجڈ ہے، 70 پلس ان کی ایج ہے۔ تو میاں نواز شریف صاحب کے درمیان ان کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ میاں صاحب اپنے جلسے بھی کر رہے ہیں، میاں صاحب نے پچھلے دنوں اپنے حلقے میں ایک ریلی بھی کی تھی، یہ حق ڈاکٹر یاسمین راشد کے پاس نہیں ہے۔ اسی طرح حلقہ N 118 19 کو ہم چونکہ اور زیادہ اہم ہے تو اس کو تھوڑا سا آخر میں ڈسکس کریں گے۔ حلقہ N 118 حمزہ شہباز شریف صاحب سابق وزیر اعلیٰ ہیں، مسلم لیگ نون کے نائب صدر ہیں، اور متعدد بار وہ تقریباً یہاں سے کئی بار مشرف دور میں بھی انہوں نے یہاں سے جیتا تھا۔ یہ وہی نشست ہے جہاں پر شاہد خاقان عباسی کو ایک بار جب وہ ہارے تھے تو انہیں اس حلقے سے MNA منتخب کروایا گیا تھا۔ تو یہ حلقہ جو ہے وہ بالکل پیور اندرون لاہور ہے، جس میں بھاٹی گیٹ ہے، جس میں موچی گیٹ ہے، یہ سارے اندرون شہر کے جتنے اہم ترین علاقے آتے ہیں وہ اس حلقے کے اندر آتے ہیں۔ اور اس حلقے میں چونکہ حمزہ شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں، پچھلے دنوں انہوں نے اپنے دفتر کا افتتاح بھی کیا تھا۔ کل یعنی کہ 27 تاریخ کو ہفتے کے روز حمزہ شہباز شریف وہاں پر ایک اپنی انتخابی ریلی بھی نکالنے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عالیہ حمزہ جو ہے وہ پچھلے 9 ماہ سے کوٹ لکھپت میں پابند سلاسل ہیں، وہ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو وہ نہ اپنے ووٹر سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتی ہیں، نہ ان تک اپنا منشور یا میسج پہنچا سکتی ہیں، نہ ان سے وہ ووٹ مانگ سکتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہاں پر ایک اچھا مقابلہ دیکھنے میں مل رہا ہے، چونکہ وہی بات جو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے متعلق میں نے کی تھی کہ سمپتی ایک جو ووٹ ہے ہمدردی کا وہ پڑھنے کی توقع ہے، لیکن یہ بات بھی طے ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کی پوزیشن وہاں پہ تھوڑی سی مستحکم ہے دیگر نشستوں کے مقابلے میں۔ اب آ گیا سب سے عام ترین حلقہ اور بڑا دلچسپ مارکا، جو کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں اتنا بڑا مارکا کہیں نہیں ہو رہا، یعنی کہ سیاسی طور پر اتنا بڑا مارکا کہیں نہیں ہو رہا، اور وہ نشست ہے حلقہ NA 119۔ یہ شالمار کا علاقہ ہے، جس میں مغل پورہ کا کچھ علاقہ لگتا ہے، یہ شالمار ٹاؤن، یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اس میں آتا ہے۔ صنم جاوید خان جب یہ انتخابات کی معاملہ سارا ہوا، کاغذات نامزدگی ہوئے، تو عمران خان صاحب نے خصوصی پیغام بھیجا کہ جہاں جہاں سے مریم نواز شریف صاحبہ الیکشن لڑیں گی وہاں سے صنم جاوید اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائیں گی اور وہ الیکشن میں حصہ لیں گی۔ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے، صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے RO نے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا اور ان کے والد کا جوائنٹ اکاؤنٹ تھا جو انہوں نے الیکشن کے لیے جمع کرایا، جہاں پہ انہوں نے اپنے اخراجات رکھ رہے تھے۔ تو اس بیس پر ان کا جو کاغذات نامزدگی تھے وہ مسترد ہو گئے۔ وہ اس اپیل میں گئیں، آگے ٹریبونل میں گئیں، ٹریبونل نے بھی RO کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے، انہیں الیکشن کی اجازت نہیں مل سکی۔ ٹریبونل کے فیصلے کے خلاف صنم جاوید ہائی کورٹ گئیں، ہائی کورٹ نے بھی ان ٹریبونل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہ مل سکی، لیکن صنم جاوید نے بھی ہمت نہیں ہاری اور وہ چلی گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اچھا، اس سے پہلے چونکہ ان کے کاغذات نامزدگی مسلسل مسترد ہو رہے تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹ جاری کر دیا۔ آباد فاروق ہیں جن کا کم سن بیٹا
عمار فاروق جو جاں بحق ہوا تھا اور کہا یہ گیا تھا کہ وہ اپنے والد سے چونکہ مسلسل دوری پہ تھا، بچہ سٹریس میں تھا، وہ اپنے والد سے ملنا چاہتا تھا، نہیں مل سکا، اور وہ پریشانی کے اس عالم میں اس نے اتنا سٹریس لیا کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کے عمار فاروق کے بھائی شہزاد فاروق بھی اپنی پوری کیمپین چلا چکے ہیں۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان نے صنم جاوید کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دے دی ہے۔ اب دیکھ رہی ہے کہ صنم جاوید کو 3 حلقوں سے الیکشن لڑنے کی اجازت ملی ہے۔ ایک حلقہ NA120 ہے جہاں پر سردار ایاز صادق مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں، وہاں پر بھی صنم جاوید امیدوار ہیں۔ دوسرا حلقہ جو ہے حلقہ NA119 جہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ اور صنم جاوید کے درمیان مقابلہ، اور اس کے علاوہ PP 150 سے بھی انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا رکھے ہیں۔ تو اب ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا امتحان ہے کہ وہ عباد فاروق کے بھائی شہزاد فاروق کو ٹکٹ دیتی ہیں یا پھر صنم جاوید کو ہی کہتے ہیں کہ وہ بھی وہی مریم نواز شریف صاحبہ کا مقابلہ کریں گی۔ تو اگر تو یہاں پر مریم نواز شریف صاحبہ اور صنم جاوید کا مقابلہ ہوتا ہے تو یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے وہی سمپتی جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی، وہی سمپتی۔ صنم جاوید ایک عام سی لڑکی ہے جس کا کوئی بڑا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اس کی کوئی بڑی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے۔ ہاں وہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے ساتھ تھیں، وہ عمران خان کے ساتھ تھیں، وہ ہر جگہ نظر آئیں، ہر احتجاج میں، ہر چھوٹے سے چھوٹے پروگرام میں، ہر بڑے سے بڑے پروگرام میں، زمان پارک بھی وہ نظر آتی تھی جہاں بھی پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی تھی۔ پھر جب پولیس زمان پارک میں عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی تھی، اس شیلنگ میں بھی ہم نے دیکھا، ہم نے اس کو رات کو بھی جو خواتین کا کیمپ تھا وہاں پہ اس کو دیکھا، اور وہ بڑی ایکٹیولی میڈیا سے ان کی گفتگو بھی ہوتی تھی۔ تو 9 مئی کے واقعات کے الزام میں صنم جاوید جو ہے وہ گرفتار ہے اور پچھلے 9 مہینے سے گرفتار ہے۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ نے گزشتہ دنوں اپنے حلقے میں اپنے دفتر کا افتتاح کیا، وہاں پر انہوں نے لوگوں سے خطاب بھی کیا۔ آج کے دن مل گئی اجازت صنم جاوید کو۔ تو اب بہت سارے لوگوں کی توجہ یہ ہے کہ شریف فیملی کے 3 بڑے ایک الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کی 3 قیدی خواتین جن کا اس مسکن کوٹ لکھپت جیل کی کال کوٹلی ہے، وہ ان کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ صورتحال اس لیے بنی ہوئی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ لاہور کے جو ووٹرز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ان قیدی خواتین کو کتنی سمپتی، کتنی ہمدردی کا ووٹ دیتے ہیں، اور لاہور کے ووٹرز کتنا پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت، کوئی عام ورکر نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ میاں نواز شریف صاحب قائد ہیں، مریم نواز شریف صاحب چیف آرگنائزر ہیں، حمزہ شہباز شریف صاحب نائب صدر ہیں۔ تو پوری شریف فیملی کے جو 3 بڑے ہیں ان کے مقابلے میں یہ 3 خواتین میدان میں اتری، اور یہ عمران خان کی حکمت عملی سمجھیں، یہ محض اتفاق سمجھیں کہ تینوں قیدی خواتین ہیں اور تینوں شریف فیملی کے افراد ہیں، اس میں کوئی اور نہیں ان کے مقابلے میں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس دلچسپ مقابلے میں کون بازی مارتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر شریف خاندان جیتا تو پھر لوگ یہاں کوئی یہی کہے گا کہ کیا ہوا جیت گئے ہیں، تو وہ بیچاری قیدی خواتین تھی، وہ جیل میں پڑی ہوئی تھی، نہ وہ کیمپین کر سکتی تھی، نہ وہ کسی سے بات کر سکتی تھی، نہ وہ ووٹ مانگ سکتی تھی۔ ظاہر ہے انہوں نے تو ہار نہیں تھا نا، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جیت گیا، وہ یاسمین راشد صاحبہ جیتتی ہیں، وہ صنم جاوید صاحبہ جیتتی ہیں، یا عالیہ حمزہ صاحبہ جیتتی ہیں، میں بات کر رہا ہوں، ان میں سے ایک بھی جیت گیا تو سمجھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو وہ بوسٹ ملے گا کہ دیکھا یہ ہوتی ہے مقبولیت۔ تخت لاہور میں گھس کے ہماری قیدی خواتین نے شریف فیملی کے ممبر کو ہرایا ہے، اور اس قیدی خاتون نے جسے نہ الیکشن میں کیمپین چلانے کی اجازت تھی، ظاہر ہے وہ 9 مہینے سے قید و بند کی صورتیں برداشت کر رہی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ بیانیہ عمران خان کا، تو اسٹیک جو ہے وہ شریف فیملی کا لگا ہوا ہے، ان 3 قیدی خواتین کا اتنا نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ عام ورکر ہے، وہ شریف فیملی کے ممبرز ہیں جو پچھلے 3 بار میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں، 3 بار ہی شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہ چکے ہوئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حمزہ شہباز شریف صاحب، اور حمزہ شہباز شریف صاحب خود بھی وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی زندگی کا یہ پہلا الیکشن ہے، اور مریم نواز شریف صاحبہ کی زندگی کے اس پہلے الیکشن میں گزشتہ روز انہوں نے کہا تھا کہ میری زندگی کا پہلا الیکشن ہے، تو مجھے آپ نے جتوانا ہے، اور مجھے آپ سے توقع ہے، اور میں آپ کے علاقے کی کام کروں گی، میں آپ کے علاقے کو خوشحال بنا دوں گی، اور میں یہاں پہ مستقل اپنا دفتر بناؤں گی، اور یہاں پر آپ کے مسائل سنا کروں گی، یہاں پر آ کر بیٹھوں گی۔ تو یہ ساری چیزیں بڑا دلچسپ صورتحال ہے،
शरीफ खानदान के एक तरफ शरीफ खानदान के 3 बड़े हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 कैदी खवातीन हैं। ये बड़ा पॉलिटिकल टाकरा है और देखते हैं कि 8 मई की शाम को यहां इन तीनों हलकों से NA 130, NA 119 और NA 118 से क्या नतीजे आते हैं। यकीनन लोगों की तवज्जो पूरे पाकिस्तान के नतीजे पर होगी, लेकिन ये वो खास 3 हलके हैं जहां पर हल्की से भी जिसमें सियासत में दिलचस्पी है उसकी तवज्जो इन 3 हलकों पर होगी कि मार्का किसने मारा है। यकीनन हम भी इस पर नजर रखेंगे, इसकी एक्टिविटी पर नजर रखेंगे। आप भी इसमें दिलचस्पी जाहिर कीजिएगा और वर्कआउट कीजिएगा कि कौन मैदान मार रहा है। इस वक्त कुछ कहना कबल अज वक्त है। यकीनन संपत्ति है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी भी है, लेकिन यह भी कहा जा सकता है कि उसके मुकाबले में शरीफ खानदान के, क्योंकि बराह रास्त बड़े खड़े हो तो शरीफ खानदान का सब कुछ तकरीबन पॉलिटिकली स्टेक पे लगा हुआ है कि खुदा ना करे एक भी सीट लूज हुई तो फिर उसका मुस्लिम लीग में उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमारी वीडियो आप कैसी लगी लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।